هم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء. تفرد بالأولية والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم، كما قال عز شأنه: كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت. وقال: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سبحان من لا يخفى عليه اختلاف النيات ولا يعذب عنه المعاصي العباد في الخلوات. سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه، يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء. تعذيبه المسيئين عدل وعفوه تفضل. ونشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين، صلى الله عليه وآله الهداة المهديين. من ركب سفينتهم نجا واهتدى ومن تخلف عنها ضل فغرق وهوى. أوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى، فإنه حبل متين وأروة وثقى، وبمبادرتكم الموت قبل حلوله وإعداد العمل الصالح قبل نزوله، فإنه وارد واقع نازل، وإن تفروا منه أو كنتم في بروج مشيدة. الله الله عباد الله، فإن كل حي في الدنيا إلى فناء وكل مدة فيها إلى انتهاء. فواعجبا كيف هذه الغفلة، وإنما نحن كركب وقوف من أبناء السبيل، فيضرب عليهم تبل الرحيل فيرتحلون عما قليل وأصفا. إلى متى تلك الرقدة ونحن في دار بالبلاء محفوفة وبالغدر معروفة، لا يدوم أهوالها ولا تسلم نضالها. العيش فيها مذموم والأمان فيها معدوم. كيف لا تعتبرون وإخوانكم قد سلكوا في بطون البرزخ سبيلا، وفقدت أجسادهم وأميت أخبارهم أمدا طويلا. جيران لا يتناسون، أحباء لا يتزاورون، وغربتا من بيت وحدتنا ومنزل وحشتنا ومحط حفرتنا ومفرد غربتنا، ومصيبتا ما أسرع الطلب وأبعد السفر وأقل الضاد ونفسا. إذا أسلمنا الأحباء إلى الملائكة الغلاظ الشداد، وهزنا إذا انقطع ذكرنا عن الخواطر الأحباء والأقرباء، وعقلت الديدان محاسننا وتصرمت الأعضاء، فليبكي الباكون قبل أن لا ينفع البكاء، وليستغفرن عن الخطيئات التي تهول بين الأمهات والآباء. إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله، وقد قال في كتابه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. صلوات ما صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سب سے پہلے اپنے نفس کو اور پھر آپ کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں. بہترین زاد راہ جو اس دنیا میں آپ اکٹھا کر سکتے ہیں اس دنیا سے آخرت کے لیے، وہ تقوی الہی ہے، خوف خدا ہے. اور آخرت میں بھی جو آپ کو کام آنے والی چیز ہے وہ یہی تقوی الہی ہے. دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی متقی کامیاب ہیں، اس لیے کہ آخرت متقی کی ہے، جنت متقی کی ہے، دنیا بھی متقی کی ہے. امام بھی ہدایت اسے کرتے ہیں جو متقی ہوتا ہے، امام المتقین. ہر کسی کا علی امام نہیں ہے، متقیوں کا علی امام ہے. آج کے اس خطبے میں کافی سارے معروضات ہیں، وہ عرض کرنا چاہتا ہوں. امیر المؤمنین کی وصیت اور امیر المؤمنین کے بارے میں زرار ابن زمرہ نے جو فقیر شام کے دربار میں تعارف کرایا تھا، وہ تعارف بہترین تعارف ہے امیر المؤمنین کا، جو ایک صحابی ہے
اپنے آقا کا تعارف کرا رہا ہے دشمن کے دربار میں۔ اور پھر اس کے بعد آج جمعۃ الوداع یعنی آخری جمعہ اس ماہ مبارک کا، اور یہ یوم القدس قرار دیا تھا امام خمینی علیہ الرحمہ نے، اس کے بارے میں بھی عرض کروں گا، اور آخر میں مسائل فطرہ اور مسائل چاند جو ہیں وہ بھی عرض کروں گا۔ بر محمد علی محمد صلوات صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ زرار ابن زمرہ بہت ہی عظیم صحابی امیر المؤمنین کا، جہاں حجر ابن عدی، اسود بن نباتہ، ساسہ بن سحان، جناب کمبر، رشید ہجری، میثم تمار، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی تربیت کی امیر المؤمنین نے، اور جن کو اپنے الہی علوم اور اسرار اور رموز عطا کی امیر المؤمنین نے۔ بیٹھتے تو ہر کوئی تھا، خطبے میں ہر کوئی آتا تھا، مگر یہ وہ شیعہ تھے، کچھ ایسے شیعہ ہیں کہ جن کی چاہت ہوتی تھی کہ وہ آ کے علی کو ملیں، یہ ایسے شیعہ تھے کہ علی کی چاہت ہوتی تھی کہ جا کے ان کو ملیں۔ یعنی اگر کردار میں ایسا بن جائے، انسان کردار بلند کر لے، تو پھر وہ آپ کو ملنے آئیں گے۔ ایک ہے کہ ہر شیعہ کی تمنا ہے کہ امام کی زیارت کریں، لیکن اپنا کردار اور کریکٹر اس طرح اچھا بنا لیں کہ امام آپ کی زیارت کرے۔ ایسا ہوتا تھا جب میثم نظر نہیں آتا تھا مسجد کوفہ میں، امام پوچھتے تھے کہ آج میثم نظر نہیں آ رہا، اچھا چلو نماز کے بعد کہتے ہیں چلتے ہیں میثم کی دکان پہ چلتے ہیں، وہاں خود جا کے ملنے جاتے تھے میثم کو۔ تو یہ بھی زرار ابن زمرہ ایک عظیم صحابی ہے۔ یہاں پہ علماء نے اس کے اس مختصر سے تعارف کے بعد کہا کہ اتنی بلاغت، پھر کہا کیوں نہ بلاغت ہو، کیونکہ شاگرد علی جو ہے، علی کے ممبر کے نیچے بیٹھتا ہے، اس کی اتنی بلاغت ہے، علی کی بلاغت کا کیا کہنا۔ یعنی جو لٹریچر سمجھتا ہے عربی کا، وہ اس کے الفاظ کو سمجھ سکتا ہے۔ پہلے تو اس نے کہا کہ مجھے رہنے دیجئے، اس نے کہا کہ تعارف کرا علی کا، کہا کہ معاف کر، اس لیے کہ یا تو برداشت نہیں کر سکے گا، یا ہو سکتا ہے مجھے کوئی نقصان پہنچائے۔ کہا نہیں، تجھے کچھ نہیں کہا جائے گا، تعارف کر اپنے آقا کا۔ تو اب فرماتا ہے فَكَانَ وَاللَّهِ بَعِيدَ الْمَدَى شَدِيدَ الْقَوَى شدید القوا، بڑے دور اندیش تھا میرا مولا۔ وقتی نہیں سوچتے تھے، ان کی جو سوچ اور فکر تھی وہ بڑی دور اندیش تھی۔ بعید المدى وشدید القوا، ان کی جو طاقتیں تھیں اعضاء و جوارے یا اپنے اوپر، ان کا اتنا قوت تھا ان کے اپنی طاقتوں کے اوپر، شدید القوا، یقول فصلا ویحکم عدلا، ان کی بات پکی ہوتی تھی، کچی بات نہیں کرتا تھا علی، جو بھی بات فصل ہوتی تھی، فاصل ہوتی تھی، یعنی حق اور باطل جدا ہو جاتا تھا، ایسی سیدھی بات کرتے تھے۔ وَيَحْكُمُ عَدْلًا، جب فیصلہ کرتے تھے تو عدل کے معیار پہ کیا کرتے تھے۔ يَتَفَجَّرُ الْعِلْمُ مِنْ جَوَانِبِهِ، یہ بلاغت ہے۔ یہ تفجیر، یتفجر، پھوٹنا، نکلنا اس کا، فجر اس لیے کہتے ہیں کہ روشنی نکلتی ہے، نور نکلتا ہے اندھیرے سے، اس لیے اس کو فجر کہا گیا ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی حضرت موسیٰ کے واقعہ میں موجود ہے کہ عصا کے ذریعے سے فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا، کہ اس میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے، پھوٹ پڑے۔ تو فرماتا ہے یتفجر العلم من جوانبه، علم جاری ہوتا تھا علی کے جوانب سے، یعنی علی کے صرف گفتار سے علم نہیں جاری ہوتا، علی کے اشارے سے، علی کے اٹھنے سے، علی کے بیٹھنے سے، اعضاء و جوارے سے علم جاری ہوتا تھا علی کے۔ وَتَنْطِقُ الْحِكْمَةِ مِن نَوَاحِي، حکمت جاری ہوتی تھی، نطق کرتی تھی حکمت ان کے فیصلوں سے، ان کی باتوں سے۔ پھر فرماتے ہیں یستوحش من الدنیا وزہرتها، علی کو دنیا اور دنیا کی چمک سے وحشت محسوس ہوتی تھی۔ وَيَسْتَعْنَسُ بِاللَّيْلِ وَظُلْمَتِهِ، علی کو انس تھا رات کے ساتھ اور رات کی تاریکی کے ساتھ، یعنی دنیا کی روشنی سے علی دور جاتا تھا اور رات کا انتظار، رات سے انس تھا علی کو، رات کی تاریکی علی کو پسند تھی۔
کانا واللہ، خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے، غزیر الدمعتی کثیر الفکرتی یقلب کفہ ویخاطب نفسہ. عجیب انداز تھا علی کا، ہمیشہ گہری فکر میں ڈوبے رہتے تھے، اپنے ہاتھ کو ہلاتے رہتے تھے، لگتا ایسے تھا یخاطب نفسہ کہ اپنے آپ سے باتیں علی کر رہا ہے. یعجبہ من اللباس ما خشنا، ہمیشہ کھردرا لباس پہنتے تھے، نرم لباس علی نہیں پہنتا تھا. ومن الطعام ما جشبا، اور روٹی جو علی کی ہوتی تھی وہ سخت روٹی ہوتی تھی، نرم روٹی علی نہیں کھاتا تھا. لباس کھردرا اور روٹی جو سخت ترین روٹی ہے اسے وہ علی کھاتا تھا. کانا واللہ کعہدنا، یہ کمال ہے، ایسا لیڈر، رہبر، امام وقت ہو. ہمارے ہاں تھوڑی سی پوسٹ مل جائے، تھوڑا سا لوگ کہنے لگ جائیں مولانا صاحب، علامہ صاحب، ہمارا ٹور انداز بدل جاتا ہے. 4 آدمی کہہ دیں جی شاہ صاحب، ملک صاحب، پوسٹ مل جائے، کونسلر بن جائے. یہ انسان ہے نا، ہمارے ہاں یہ ہو جاتا ہے. جو امیر کائنات ہے کہا کہ واللہ کعہدنا، ہم جیسا تھا، ہم میں ایسا رہتا تھا کہ جیسے ہم رہتے ہیں. یہ ایک لیڈر کا وصف ہونا چاہیے. جو صحیح لیڈر ہے اسے عوام کے دکھ درد، جیسے عوام کی، یعنی واقعا دکھ ہوتا ہے. پاکستان کے اندر جو حالات دیکھتے ہیں کہ غریبوں کی بات کرتے ہیں، کون جو قصور میں اور بڑے بڑے پیلس میں رہتے ہیں وہ غریبوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں. نہیں، تمہیں غریبوں کے دکھ درد کا احساس ہی کیسے ہو؟ کہا کہ هو فینا کعہدنا، وہ ہم میں ایسا تھا جیسے ہم رہتے تھے، کوئی فرق نہیں تھا اس کا. یجیبنا اذا سألنا، اگر کوئی بھی سوال کرتے تھے علی فوراً جواب دے دیتا تھا، سوچنے کا موقع ہی نہیں، سوچو نہیں، علی فوراً اس کا جواب دیتے تھے. یبتدعنا اذا عطینا ہو ویعطینا اذا دعونا ہو، پاس آتے تھے تو علی کلام ابتدا کر دیتے تھے، اور جب ہم علی کو بلاتے تھے علی دعوت ہماری قبول کر لیتے تھے. ایسے نہیں ہے کہ دیکھتے تھے کس کے ہاں جانا ہے کس کے ہاں نہیں جانا، نہیں، جو بھی علی کو دعوت دیتا بلاتا تھا علی دعوت اس کی قبول کر لیتے تھے. وَنَحْنُ وَاللَّهِ مَا قُرْبَةٍ مِنَّا وَدَنُوِّهِ إِلَيْنَا لَا نُكَلِّمُهُ حَيْبَةً لَهُ، خدا کی قسم ہم اس کے اتنے قریب بیٹھتے تھے، اور اس قربت کے یعنی اتنا انسان قریب ہے تو آسان ہوتا ہے نا اس سے بات چیت کرنا. کلوز تھے، قریب تھے، لیکن اس کی حیبت اور جلالت کی وجہ سے ہم اسے دیکھ نہیں سکتے تھے، آنکھیں اس سے چار نہیں کر سکتے تھے، اور اس سے کلام کرتے ہمیں حیبت آتی تھی. ایسا رعب و دبدبا تھا، رہتا ہم جیسا تھا، ہمارے میں تھے، مگر ان کے حیبت کی وجہ سے کلام کرتے ہوئے جرأت نہیں ہوتی تھی، ان کے قریب بیٹھتے تھے. پھر فرماتے ہیں فَإِن تَبَسَّمَ فَعَنَ مِثْنَ اللُّعْلُوِ الْمَنْظُومِ، اگر تبسم فرماتے تھے تو ایسے لگتا تھا جیسے موتی چمک رہے ہیں. اس خوبصورت انداز میں علی تبسم فرمایا کرتے تھے. یعظم اہل الدین ویحب المساکین، یہ ہے سیرت علی. یعظم اہل الدین، علی کے ہاں معیار دولت نہیں تھا کسی کے تعظیم کرنا، علی کے ہاں دین معیار تھا. اہل دین کی علی تعظیم کرتے تھے، متقی کی علی تعظیم کرتے تھے. وَيُحِبُّ الْمَسَاكِينَ، علی مساکین سے محبت کرتے تھے. واقعات ملتے ہیں، ایک مرتبہ ایک صحابی کہتا میں نے دیکھا ہے علی کے گرد کچھ یتیم بیٹھے تھے، شہد لیا ہوا ہے، لقمے ڈبو ڈبو کے شہد کے یتیموں کو دے رہے ہیں اور کھلا رہے ہیں. وہ بندہ کہتا ہے میں نے یہ منظر دیکھا تو میرے منہ سے نکلا کاش میں بھی یتیم ہوتا. اتنا یتیموں سے علی شفقت کر رہے ہیں. بہت سارے واقعات ہیں، میں گزر رہا ہوں سے کیونکہ مجھے بہت سارے اور مطالب عرض کرنے ہیں. لا يطمع القوی فی باطلہ ولا یعص الضعیف من عدلہ، کوئی بھی یہ اس لیے علی سے یعنی فیصلہ کروانے میں نہیں ڈرتا تھا، کوئی مایوس نہیں ہوتا تھا. ضعیف ترین بندہ بھی ہونا علی کے عدل سے مایوس نہیں ہوتا تھا، یعنی علی کسی طاقتور کی طاقت سے نہیں ڈرتا تھا، اور کوئی ضعیف علی کے عدل سے نہیں ڈرتا تھا کہ علی کی عدالت میں عدل نہیں ہوگا. ہر کوئی علی کے پاس فیصلہ کروانا چاہتا تھا. فَأَشْهَدُ بِاللَّهِ
اب یہ کہتا ہے زرار میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، اے فقیر شام سن، لقد رأیتہ فی بعض مواقفہ لیلۃ، میں نے بعض دفعہ علی کو رات میں اس حالت میں دیکھا ہے، وقد ارخى اللیل سجوفہ وغارت النجومہ، رات چھا گئی ہے اور ستارے نکل چکے ہیں، وقد مثل قائما فی محرابہ، تنہا علی محراب مسجد میں کھڑا ہے، قابضا علی لحیتہ، اپنے ہاتھوں کو ریش مبارک سے پکڑا ہوا ہے علی نے، یتململ تململ السقیم، جیسے ایک بیمار تڑپتا ہے علی ایسے مصلی عبادت پہ محراب میں کھڑے ہو کے تڑپ رہا ہے، وَيَبْقِي بُقَاعَ الْحَزِينَ، جیسے ایک غمناک بندہ روتا ہے نا، ایسے علی بلند آواز سے رو رہا ہے، کأنی اسمعہ وہو یقول، اور میں نے سنا اپنے کانوں سے، میں سن رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا، یا دنیا غری غیری، اے دنیا جا میرے غیر کو دھوکہ دے، ابیت عرضت ام الیہ تشوقت، تو مجھے شوق دلانے آئی ہے یا مجھے میری طرف آئی ہے، ہیہات ہیہات، قد ابنت سلاسلا رجعت لی، میں نے تجھے 3 طلاقیں دے رکھی ہیں، بائن طلاقیں دے رکھی ہیں کہ جس کے بعد رجوع نہیں ہوتا، تو پھر پلٹ کے میرے پاس آ رہی ہے۔ پھر فرماتے ہیں فعمرک کثیر، اے دنیا تیری ایج، تیری عمر بڑی چھوٹی سی ہے، وعیشک حقیر، تیری زندگی حقیر ہے، وخطرک کبیر، مگر تیرا خطرہ بہت زیادہ ہے، تو بڑی خطرناک ہے، آہ من قلت الزاد، علی آہ بھر کے کہتے زاد راہ کتنا کم ہے، وبعد السفر، سفر کتنا لمبا ہے، ووحشت الطریق، اور یہ رستہ کتنا خطرناک ہے، جب خدا کی لقاء کے لیے جانا ہے تو ایک بڑا رستہ طے کر کے جانا ہے۔ یہ وہ وصف ہے جو علی کا چاہنے والا فقیر شام کے دربار میں کرا رہا ہے، جس میں ہمیں بہت سارے پوائنٹس مل گئے ہیں جو ہم علی کی سیرت پہ عمل کریں۔ اب ہم وصیت کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں۔ مولا نے یہ وصیت کی ہے، نہج البلاغہ میں موجود ہے، کس کے لیے؟ سب کے لیے، ہم سب کے لیے، مخاطب حسنین کو ہے مگر علی کے چاہنے والوں کے لیے، علی کے شیعہ کے لیے ہے کہ تمہارا امام، میں نے پہلے بھی کہیں عرض کیا کہ وصیت سب سے اہم ترین ڈاکومنٹ ہوتا ہے کسی کے لائف کا، اس کی زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے وصیت، اولاد کے لیے یا اپنے اقارب جس کے لیے وصیت چھوڑ رہا ہے۔ اور اس مغربی دنیا میں بھی وصیت کی اہمیت دی جاتی ہے، وصیت کی بہت اہمیت ہے کہ جو مرنے والا ہے اس کی ول کیا تھی، اس کی خواہش کیا تھی۔ آئیے وصیت کی طرف جلدی سے گزرتے ہیں۔ اوصیکما بتقوی اللہ، میں تمہیں خوف خدا کی وصیت کرتا ہوں۔ وَأَلَّا تَبْغِيَ الدُّنْيَا وَإِنْ بَغَتْكُمَا وَلَا تَعْسَفَ عَلَى شَيْءٍ مِّنْهُمَا ضُوِيَ عَنْكُمَا وَلَا تَبْغِيَ الدُّنْيَا إِنْ بَغَتْكُمَا، فرماتے ہیں کہ دنیا کے پیچھے نہ جانا اگر یہ تمہارے پیچھے ہی کیوں نہ آ جائے۔ اس کی تفصیل ہے، دنیا میں رہنا ہے ہم نے، دنیا سے رخ موڑ کے راہب نہیں بننا، دنیا مقصد زندگی نہ بنے، بس یہ ذہن میں رکھیے گا۔ دنیا اس لیے ہو کہ اس دنیا سے آخرت کمائی جا سکے، اگر یہ نیت ہے تو یہ دنیا حسن ہے، لیکن اگر فقط دنیا کے لیے کما رہے ہیں، مقصد زندگی دنیا ہے، تو پھر امام فرماتے ہیں اس دنیا کے پیچھے نہ جانا، اور اگر اسی دنیا میں سے کوئی چیز سے محروم ہو گئے تو غم نہ کرنا اس دنیا کا، کیونکہ ایک عارضی چیز کے لیے کیا غم کرنا ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَقَوْلَا بِالْحَقِّ، جب بھی بات کریں حق بات کیا کریں۔ واقعاً یہ تو انسان کہا کہ خاموشی اچھی عبادت ہے، بولے تو پھر حق بولے۔ وَعْمَلَا لِلْعَجْرِ، وَعْمَلَا یعنی عمل کرنا اجر کے لیے، بندوں کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، لوگوں کے لیے نہیں ہے، ماں باپ کے لیے نہیں، میں اس لیے عبادت کروں کہ ماں باپ دیکھ رہے ہیں، نہیں، لِلْعَجْرِ، اجر کی نیت سے کہ اجر مل رہا ہے، خدا کے لیے عمل کریں ہمیشہ۔ كُونَا لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا، ہمیشہ ظالم کے دشمن بن کے رہنا، مظلوم کے مددگار بن کے رہنا، یہ علی کی ایسی یونیورسل وصیت ہے۔ علی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اگر ظالم کافر ہو تو دشمن بن کے رہنا، اور مظلوم اگر شیعہ ہو، نہیں، مطلقاً بات کی ہے۔
نان مسلم بھی اگر کوئی مظلوم ہے تو مظلوم کی پارٹی میں نظر آنا چاہیے علی کا شیعہ، کسی ظالم کے ساتھ علی کے شیعہ کو نہیں ہونا چاہیے۔ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں نا فلسطین میں تو کوئی شیعہ بھی نہیں ہے، کیا ہو گیا ہے جی، یہ پھر فلسطین کی حمایت کرتے ہیں، یہ علی کی وصیت پہ عمل ہو رہا ہے۔ مظلوم ہے نا فلسطینی، لہذا جو بھی مظلوم ہے وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا، ہمیشہ مظلوم کے مددگار بن کے رہو۔ اچھا یہاں سے ایک اور پوائنٹ نکلتا ہے، بعض دفعہ ہمارے ہاں ایک اور فکر آتی ہے، بھائی ہم تو نیوٹرل ہیں، ہم تو ادھر بھی نہیں ہیں ادھر بھی نہیں ہیں، غیر جانبدار ہیں ہم۔ اسلام میں غیر جانبدار کا تصور اس وقت ہے جب دونوں غلط پارٹیاں ہوں، وہ بھی غلط ہے یہ بھی غلط ہے، اسلام کہتا ہے اب جانبدار ہو جاؤ۔ طالبان لڑ رہے ہیں اور ساتھ ان کے ساتھ کوئی اور طاقت لڑ رہی ہے، دونوں ظالم ہیں، وہاں پہ کسی کا بھی ساتھ نہیں دینا۔ لیکن اگر ایک طرف طاقت حق ہے، ایک طرف باطل ہے، ایک طرف مظلوم ہے، ایک طرف ظالم ہے، اب میں کہوں نہیں میں نیوٹرل ہوں جی، ایک غلط ہے ایک ٹھیک ہے، میں کہوں نہیں میں نیوٹرل ہوں، نہیں، امام فرماتے ہیں نہیں، اگر ظالم ہے تو ظالم میں نیوٹرل نہیں بننا، ظالم سے دشمنی کرنی ہے، اور مظلوم نیوٹرل نہیں کہ میں مظلوم کا ساتھ نہیں دوں گا، نہیں، بلکہ مظلوم کا مددگار بننا، یہ علی کی وصیت ہے۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ اوصیکما وجمیع ولدی واہلی ومن بلغہ کتابی، یہ وصیت حسنین فقط تمہارے لیے نہیں ہے، میری ساری اولاد کے لیے ہے، اور جس تک میری یہ کتاب، میری یہ وصیت پہنچے اس کے لیے علی کی وصیت ہے۔ بتقوی اللہ، پھر دوبارہ علی کہہ رہے ہیں خوف خدا کی تمہیں تلقین کرتا ہوں۔ وَنَظْمِ عَمْرِكُمْ، تمہارے امور منظم ہونے چاہیے، تمہاری زندگی آرگنائز ہونی چاہیے، یہ پہلی وصیت ہے تقوی کے بعد۔ تمہارے کام آرگنائز ہونے چاہیے، تمہاری گھریلو زندگی آرگنائز ہونی چاہیے، گھر کے لیے وقت ہونا چاہیے، بچوں کے لیے وقت ہونا چاہیے، کام کے لیے ایک وقت مقرر، عبادت کے لیے ایک وقت ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ افراط و تفریط ہو، کچھ ایسے ہیں کہ جو بالکل لگے ہوئے ہیں، مثلا اس میں چیریٹیز کے کام کر رہے ہیں اور اس کے لیے، کچھ ایسے ہیں جو ہمیشہ مصلے پہ بیٹھے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ بالکل کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، نہیں، نظم عمرکم، آرگنائز ہونی چاہیے تمہاری لائف، یہ وصیت ہے مولا کی۔ اور پھر فوراً فرمایا وَصَلَاحِ ذَاتِ بَيْنِكُمْ، کیا کرو اگر دو فریق لڑ کے پڑے ہیں، صلاح ذات بینکم، اصلاح کرو، میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو گیا ہے، بھائیوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا ہے، دو مؤمنین کے درمیان اختلاف ہو گیا ہے، صلح کراؤ، ذات بینکم، دونوں پارٹیوں میں صلح کراؤ، علی کی وصیت ہے۔ فَإِنِّي سَمِعْتُ جَدَّكُمَا، فرماتے ہیں میں نے اے حسنین تمہارے نانا سے یہ بات سنی، یقول، انہوں نے کہا تھا صلاح ذات البین افضل من عامت الصلاة والصیام، یاد رکھو مستحب روزہ اور مستحب نماز سے زیادہ افضل ہے دو بندوں میں صلح کرا دینا، نماز اور روزے سے زیادہ ثواب ہے ایک میاں بیوی کے درمیان اگر جھگڑا ہے تو صلح کروا دی جائے، دو بھائیوں کے درمیان جھگڑا ہے تو صلح کروا دی جائے۔ اور پھر فرماتے ہیں اللہ اللہ فی الایتام، خدا سے ڈرو یتیموں کے بارے میں، فلا تغبوا افواہہم ولا یضیعوا بحضرتکم، تم دیکھ رہے ہو اور ان کا حق ضائع ہو رہا ہو، تم دیکھ رہے اور وہ بھوکے پیٹ ہوں، میں تمہیں ڈراتا ہوں اللہ سے، خوف خدا کرو یتیم کے بارے میں۔ اللہ اللہ فی جیرانکم، خوف خدا دلاتا ہوں تمہیں پڑوسیوں کے بارے میں، فَإِنَّهُمْ وَصِيَّةُ نَبِيِّكُمْ، تمہارے نبی کی یہ وصیت تھی، مَا ظَالَ يُوصِي بِهِمْ حَتَّى ظَنَّنَّا أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُمْ، یہاں تک کہ ہمیں گمان ہو گیا، اتنی فضیلت پڑوسی کی بیان کی نبی نے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے میراث میں پڑوسی اور ہمسایہ نیبر حصہ دار بن جائیں گے۔ یہاں یہ بھی نہیں ہے کہ نیبر مسلمان ہو، نہیں، اینی نیبر، کوئی بھی نیبر ہو، اکرم، کچھ لوگ ایسے ہیں جہاں ایمان کی شرط اٹھا لی گئی ہے، اکرم الضیف ولو کان کافرا، مہمان کی تکریم کرو چاہے کافری کیوں نہ ہو، اکرم الجار، نیبر کی رسپیکٹ کرو چاہے کافری کیوں نہ ہو، اکرم الوالدین ولو کان کافرین، والدین کی احترام کرو اگرچہ وہ کافری کیوں نہ ہو، یہاں پہ ایمان کی شرط نہیں ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں اللہ اللہ فی الصلاۃ، ہر امام نے وصیت نماز کے بارے میں کی ہے،
اور اگر کوئی بھی مراتب چاہتے ہیں، دنیا میں برکت چاہتے ہیں، رزق میں برکت، اولاد میں، زندگی میں برکت چاہتے ہیں، تو نماز کبھی بھی نہ چھوڑیں۔ اللہ اللہ فی الصلاۃ، یہ علی کی وصیت ہے، فإنها عمود دینکم، کہ یہ تمہارے دین کا مضبوط پلر ہے، جس پہ تمہارا دین کھڑا ہے، یہ نماز ہے۔ میں تمہیں خدا کا خوف دلاتا ہوں۔ اللہ اللہ فی بیت ربکم، میں اللہ کے گھر کے بارے میں تمہیں خوف خدا دلاتا ہوں، بیت اللہ کے بارے میں۔ لا تخلوہ ما بقیتم، جب تک تم زندہ ہو کعبے کو نہ چھوڑنا، کعبے کو سے دور نہ ہو جانا۔ دلیل عجیب ہے، فإنہ ان ترک لم تناظروا، اگر کعبے کو علیحدہ چھوڑ دیا تو تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی، تمہیں کوئی بھی کسی ویلیو نہیں دے گا تمہیں۔ کعبہ بھی ایک مرکز ہے مسلمانوں کی طاقت کا، قوت کا، اس لیے حج کا جو اصل پہلو ہے اس کا نکال کے فقط ایک عبادتی پہلو حج بنا دیا گیا ہے۔ امام خمینی علیہ الرحمہ نے کیا خوبصورت جملہ فرمایا تھا حج کے بارے میں، اگر ایک اسلامی حج ابراہیمی واقعی ہو جائے، دنیا میں مسلمانوں کا غلبہ ہو جائے، ایک حج صحیح ہو جائے، اتنی بڑی گیدرنگ ہو اور اس سے ایک میسج جائے دنیا کے لیے کہ ہم ایک ہیں، دنیا کی جرت ہو کہ مسلمانوں کے خلاف کوئی بات کرے۔ اللہ اللہ فی بیت ربکم، پھر فرمایا اللہ اللہ فی الجہاد باموالکم وانفسکم والسنتکم فی سبیل اللہ۔ تین قسم کا جہاد ہے جو علی چاہ رہا ہے اپنے چاہنے والوں سے۔ میں خوف خدا دلاتا ہوں، جہاد کرو مال کے ذریعے سے، اپنی جانوں کے ذریعے سے، اپنی زبانوں کے ذریعے سے، اللہ کے راستے میں۔ لیول ہے جہاد کا، جس لیول میں آپ ہیں زبان کے ذریعے سے جہاد ہو سکتا ہے، حق کا دفاع کیا کریں۔ مال کے ذریعے سے جہاں فی سبیل اللہ ضرورت ہے وہاں مال خرچ کریں، جہاد ہے مال کا خرچ۔ انفسکم، اور اگر دفاع اسلام میں جان بھی چلی جائے تو یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ وعلیکم بالتواصل والتبادل، عجیب جملے واقعا، ایک ایک جملے پہ کئی منٹس بحث کی جا سکتی ہے۔ علی وصیت کر رہے ہیں تمہیں میرے چاہنے والوں، بالتواصل والتبادل، ایک دوسرے سے کٹ کے نہ رہنا، مل جل کے رہو ایک دوسرے کے ساتھ۔ بیمار ہو گیا تو بیمار کے لیے پوچھو، کسی کا فوت ہو گیا ہے اس کی جاؤ تعزیت کے لیے جاؤ۔ تواصل اجتماعی، یعنی ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے رہو۔ مسلمان کی صلوات پڑھیے گا محمد وآل محمد، علی محمد وآل محمد۔ اسلام نے مثال دی ہے، تمہاری مثال ایک جسد کی مانند ہے، ایک باڈی کی مانند ہے، کوئی ہاتھ ہے کوئی آنکھ ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اگر ہاتھ میں پین ہو رہا ہے تو سر کو محسوس نہ ہو رہا ہو۔ ایک دوسرے کے دکھ درد شیئر کرو، بالتواصل والتبادل، ایک دوسرے پہ خرچ کرو۔ تبادل کا یہ مطلب ہے ایک دوسرے کو تحفے دو۔ وَإِيَّاكُمْ وَالتَّدَابُرِ وَالتَّقَاتُهُ، علی ڈرا رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ تم ایک دوسرے سے رخ موڑ لو، ایک کا منہ ادھر ہو ایک کا منہ ادھر ہو۔ وَاتَّقَاتُهُ، قطع کر لو ایک دوسرے سے۔ لا تترکوا امر بالمعروف والنہی عن المنکر، اپنی سوسائٹی میں اپنے خاندان میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کو نہ چھوڑنا، ہمیشہ اچھی بات کہتے رہنا، ہمیشہ بری بات سے روکتے رہنا۔ فَيُوَلَّى عَلَيْكُمْ شِرَارُكُمْ، اگر تم نے امر بالمعروف چھوڑ دیا، علی کہتے ہیں نتیجہ کیا نکلے گا، تم میں سے جو سب سے برا ہوگا وہ تمہارا حکمران بن جائے گا۔ ایسا ہو رہا ہے اسلامک سوسائٹیز میں، دیکھیے جہاں کوئی کہنے وہ کہتے ہیں مجھے کیا ہے، یہ اس کی اپنی لائف ہے جی، مجھے کیا ہے، یہ کہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، امر بالمعروف واجب ہے، جیسے نماز واجب ہے امر بالمعروف واجب ہے، نہی عن المنکر واجب ہے۔ ثم تدعون فلا يستجاب لكم، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیا۔ ثم قال یا بنی عبد المطلب، اے اولاد عبد المطلب، لألفینکم تخوضون دماء المسلمین خوضا، میں تمہیں اجازت نہیں دیتا کہ مسلمانوں کا خون بہانا، اس لیے کہ قتل امیر المؤمنین، میرا قاتل یہ ایک ہی ہے۔ الا لا تقتلن بی الا قاتلی، میرے بدلے میں میرے قاتل کو فقط قتل کرنا، تمہیں حق نہیں ہے کہ عام مسلمانوں یا کسی اور کو جا کے قتل کرو، کیونکہ تیسرے دور میں ایسے ہی ہوا تھا نا، تیسرے خلیفہ قاتل کے بعد کیا شرارتیں ہوئیں، فتنے ہوئیں۔ علی کہتے ہیں نہیں، میرا یہ ابن ملجم قاتل ہے، فقط اس کو قاتل کرنا۔ انظروا اذا انا مت من ضربته هذه، یہ عدل علی ہے، کمال ہے، ایسا جملہ کسی کے ہاں نہیں ملے گا۔ انظروا، دیکھو میرے بیٹو، اگر میں شہید ہو جاؤں من ضربته، اس کی اس ضربت کی وجہ سے،
فَضْرِبُهُ ضَرْبَةً بِضَرْبَةٍ، اس نے مجھے ایک ہی وار کیا ہے نا تو پھر اسے ایک ہی وار کرنا۔ اللہ اکبر۔ لا تمثلوا بالرجل، اس کا مسئلہ نہ کرنا، اس کے اعضاء کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کرنا۔ فإني سمعت رسول اللہ، میں نے اپنے نبی سے سنا ہے، إياكم والمصلح ولو بكلب العقور، کہ کبھی بھی کسی کے اعضاء مرنے کے بعد اعضاء نہ کاٹنا، چاہے وہ نجس ترین جانور ہی کیوں نہ مر گیا ہو، اس کے بھی اعضاء نہ کاٹنا۔ یہ وصیت ہے مولا کی اپنے چاہنے والوں کو۔ دعا گو ہوں خالق ہمیں توفیق دے کہ مولا کی اس وصیت پہ ہم عمل پیرا ہوں، اس لیے کہ علی کے شیعہ ہی کامیاب ہیں، جو علی کے پیچھے چلیں، علی کی بات کو مانیں، اور علی سے محبت یہ بھی بڑا اعزاز ہے، مگر اگلا قدم یہ ہے کہ جس سے محبت انسان کرتا ہے اس محبوب کی بات کو مانے۔ صلوات پڑھیے گا محمد وآل محمد علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ دوسرا مسئلہ جمعۃ الوداع ہے، یوم القدس ہے۔ آج کا دن امام خمینی نے قرار دیا تھا قدس کی یاد کے لیے۔ آپ بہتر واقف ہیں کہ 70 سال سے مظلوم مسلمان اندر سفر کر رہے ہیں، اور نام نہاد جو ہیومن رائٹس کے چیمپئنز ہیں انہیں وہاں کچھ نہیں نظر آتا۔ ابھی ریسنٹ آپ دیکھ لیجئے، ود ان منتھ اور 2 منتھ کے اندر 130 فلسطینی پیسفل بے گناہ صرف اپنے ملک میں اپنے اس وہ بھی ایک قسم کا غزہ جو ہے نا، وہ بھی اس وقت کا ایک قسم کا جیل ہے جس میں بیچارے وہ رہ رہے ہیں، نہ باہر سے کو جانے دیتے ہیں، سیز کیا ہوا ہے پورے، اور کئی سالوں سے اس غزہ کے اندر۔ اگر ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں تو غزہ کے لوگوں نے حماس کو چنا ہے، ڈیموکریسی ہے نا، اب تو لوگوں نے چنا ہے انہیں، اس کی حکومت کو ایکسیپٹ نہ کیا گیا، اور ظلم کی انتہا ہے کہ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ سیلف ڈیفense کر رہا ہے جی، اسرائیل اپنے آپ کو ڈیفنس کر رہا ہے۔ کیسا ڈیفنس ہے کہ بے گناہ لوگوں کو قتل کیا جائے، اور اخبارات کی نیوز پیپرز کے اندر کوئی نیوز نہیں ملے گی آپ کو، چینلز کے اندر آپ کو ایک چھوٹی سی کئی خبر مل گئی، اس کے بعد بات ختم ہو جائے گی۔ بڑے بڑے پولیٹیشنز اسمبلیز کے اندر سب خاموش ہیں، کوئی بات نہیں کرتا۔ اس کے مقابلے میں کہیں تھوڑی سی بات ہو جائے کسی مسلمان کنٹری کے اندر، نیوز چینل میں فرسٹ نیوز وہی آ رہی ہوتی ہے، کیونکہ وہاں مطلب ہے۔ یمن کے اندر کیا ہو رہا ہے آپ کو پچھلے 3 سال سے، اور جتنی ایجنسیز ہیں ہیومن رائٹس کی یا کرائسس کی، وہ سب کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ اب ایسے حالات ہو گئے ہیں کہ لوگوں کے پاس نہ میڈیسنز ہیں، نہ کھانے کے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، اور میڈیا سے بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے۔ یمن کی کوئی خبر نہیں ملے گی آپ کو، صرف اس لیے کہ 70 سال سے وہاں پہ ایک غاصب۔ یہ میں کلیئر کر دوں، ہم یہودیوں کے خلاف نہیں ہیں، جیسے عیسائیت ایک ریلیجن، ایک مذہب ہے، یہودیت بھی ایک مذہب ہے، ہم ان کے ماننے والوں کا بھی احترام کرتے ہیں، انہیں رائٹ ہے زندگی گزارنے کا، اپنے عقیدے کے مطابق اپنی عبادت کرنے کا، یعنی ٹوٹل 2 ڈفرنٹ تھنگ ہے۔ ہم صہیونیت کے خلاف ہیں، ہم وہ لوگ جو یہودیت کو نام بنا کے اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کے خلاف ہیں۔ بہت سارے یہودیز ایسے ہیں، اگر آپ دیکھیے جا کے لندن میں، امریکہ، نیو یارک کے اندر، جو خود ان لوگوں کے خلاف ہیں، آرتھوڈکس جو یہودیز ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا یہ مذہبی معاملہ نہیں ہے، بلکہ کچھ لوگ ہیں جو اقتدار کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ تو مذہب یہودیت سے ہماری کوئی نفرت نہیں ہے، کوئی ان سے ہمارا ایسا کوئی دشمنی نہیں ہے، دشمنی ان لوگوں سے ہے جو غاصب ہے، جو ظالم ہے، دشمنی ان لوگوں سے ہمیں ہے۔ اور 70 سال پہلے مسلمانوں کے جسم میں ایک خنجر کی طرح یہ حملہ کیا گیا ہے، جو اسرائیل کا، جو اس لیے امام خمینی نے ایک بہترین تعبیر کی ہے، بہترین تعبیر ہے، اسرائیل کی مثال غدہ سرطانیہ کی مانند ہے، ایک کینسر کی مانند ہے جو مسلمانوں کے اندر وہ رکھ دیا گیا وہاں پہ۔ اور یہی ہو رہا ہے اس وقت مڈل ایسٹ میں، پچھلے 20 ایئر پچھلے آپ چلے جائیں، مڈل ایسٹ کے سب پرابلم جتنے ہیں اس کی کڑی اسرائیل سے نکلتی ہے، پالیسیز بنتی ہیں مڈل ایسٹ کے لیے، اسرائیل کو دیکھ کے بنائی جا رہی ہیں۔ اسرائیل کے یہ جو ابھی کیا ہوا ہے، لیبیا کو خراب کیا گیا، عراق کے اندر سیریا کو ڈسٹروائے کیا گیا ہے، جسٹ اسرائیل کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، تاکہ ارد گرد کی ساری طاقتیں کمزور کر دی جائیں۔ اور اب تو جو خائن تھے، خائن الحرمین انہیں کہنا چاہیے، پہلے اندر اندر سے ملے ہوئے تھے، اب تو اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم، یعنی اتنی اس دور پہ اسلام نام پہ، اس دور پہ اس لیول پہ لوگ آ جائیں کہ محمود عباس کو بلایا گیا ہے ریاض کے اندر،
اسے کہا گیا کہ تو ایکسپٹ کر لے جو نیو پلان ٹرمپ دے کے آ رہا ہے، 50 ملکوں کے اسلامی، اس سے بڑے شیم کیا ہو سکتی ہے، the 50 اسلامک کنٹریز کے جو لیڈر اور ہیڈ ہیں ان کو مسٹر ٹرمپ ریاض کے اندر اسلام کے اوپر لیکچر دے رہا ہے، ان کو گائیڈ کر رہا ہے، جس کو خود امریکن، خود وہاں کے جو فریڈم کے پریس والے یا دوسرے لوگ ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ کتنا اسلام دشمن انسان ہے، انسان دشمن ہے۔ خود اس کے الائز ابھی دیکھیے یورپ کے اندر کیا ہو رہا ہے، کینیڈا کے ساتھ وہ کس طرح بہیو کر رہا ہے، میکسیکن کے ساتھ، یعنی کتنا ہیٹ اور نفرت ہے اس کے اندر، اور وہ 50 ہیڈ آف دا اسلامک کنٹریز کو لیکچر دے رہا ہے، اور ایک پلان دیا ہے اس نے۔ قدس جو اسلامی مقدسات میں سے ہے، قدس فقط فلسطینیوں کا نہیں ہے، اسلام کا قبلہ اول ہے قدس، یاد رکھیے گا، مسجد بیت الاقصی، کہ بھئی ایک فلسطینیوں کا معاملہ ہے۔ اچھا یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے سیاست، آپ دیکھیے ایک زمانہ تھا کہ کہا گیا کہ یہ قضیہ جو ہے یہ اسلامک قضیہ ہے، اس کو پھر شارٹ کیا گیا، کہا کہ نہیں یہ اسلامک پرابلم نہیں ہے، یہ عرب پرابلم ہے، عرب کا مسئلہ ہے، لہذا ہم عرب سے ڈیل کریں گے۔ اس کے بعد کہا گیا نہیں یہ عرب کا پرابلم نہیں ہے، یہ اونلی فلسطینیوں کا مسئلہ ہے۔ مصر والے کو کہا کہ تو صلح کر لے، تیرا کیا مسئلہ ہے؟ اردن والے کو کہا تو صلح کر لے، تیرا کیا مسئلہ ہے؟ ہم فلسطینیوں سے ڈیل کریں گے۔ فلسطینیوں کے بعد اب کہہ رہے ہیں کہ یہ فلسطینیوں میں بھی کچھ ماڈریٹ ہیں، کچھ جو ہیں وہ دہشت گرد ہیں، یہ حماس اور یہ جہاد اور کچھ تنظیمیں ہیں، ان کا یہ پرابلم ہے۔ اور اب اس پہ آ رہا ہے کیونکہ جی ابھی میں اس کا پڑھ رہا تھا نیتن یاہو کا ایک بیان، جو ابھی بھی دیکھیے اس جیسے کرمینلز کو یہاں پہ بلایا جاتا ہے اور اس کے سامنے بس ایک لائٹ سی بات کی جاتی ہے تاکہ اپنا بھرم رکھنے کے لیے کہ آپ کو جو ہے نا تھوڑا سا وہ جیسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں ہاتھ ہولا رکھنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے، یعنی دنیا دیکھ رہی ہے، جج کر رہی ہے اس معاملات کو اندر۔ اینڈ پہ یہی کہا جاتا ہے، ابھی جو میں نے اس کا بیان، یہ ایران ہے جو تھوڑا سا اس کو موو کر رہا ہے لوگوں کو، ورنہ ہم تو سیٹل کرنا چاہتے ہیں، باقی سارے لوگ تو ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ ان کی بھول ہے، ایسا نہیں ہے۔ حق یاد رکھیے گا، حق کبھی پرانا نہیں ہوتا، یعنی زمانے گزرنے سے ایسا نہیں ہوتا کہ بے زمانہ گزر گیا لہذا حقدار نہیں رہ گیا۔ یہ بھول ہے ان کی، قابض ہیں، یہ جا رہے ہیں، انہوں نے جا کے قبضہ کیا ہے، ان کی زمین نہیں ہے، ان کی لینڈ نہیں ہے وہ پہ۔ کس انداز میں یہ کہتے ہیں کہ یہ نیل سے لے کے فرات تک، یہ ان کا نعرہ ہے گریٹر اسرائیل کا، اگر آپ دیکھیں جا کے۔ اور ہم مذمت کرتے ہیں آج کے اس دن، ان دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں، ٹیررسٹ کی بات کرتے ہیں، تو یہ اس سے بڑی دہشت گردی کیا ہو سکتی ہے کہ ودن 1 month 113 لوگ ہیں جو ان کو ایسی بلٹس کے ذریعے مارا گیا۔ اگر آپ جا کے دیکھیں، عموماً ربڑ کی بلٹس یوز کرتے ہیں، یا جو سنائپرز جو بلٹس یوز کر رہے ہیں آپ دیکھیں وہ اینیملز کے لیے یوز کی جاتی ہے، یعنی اس پر ریزلٹ حتمی ہے کہ جس کو لگے گی وہ مارا جائے گا۔ تھاؤزنڈ لوگ ہیں جو وہاں پہ انجرڈ ہوئے ہیں اور ان کے پاس میڈیسن اور ہاسپٹل کی فیسلٹیز نہیں ہے غزہ کے اندر، ان کو وہاں سے نکالنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ اور اس کے مقابلے میں اس نے اپنی ایمبیسیز جو موو کی ہے، یعنی آپ ان کی جرت دیکھیے، اندازہ دیکھیے، اور مسلمان کنٹریز سب خاموش ہیں۔ کون بولتا ہے؟ جہاں علی ولی اللہ پڑھا جاتا ہے، یاد رکھیے، اس لیے کہ علی کی وصیت یہ ہے کہ ہمیشہ ظالم سے دشمنی کرنا اور مظلوم کے مددگار بن کے رہنا۔ تو ہم آج کے اس دن جمعۃ المبارک کے اس اجتماع سے پرزور مذمت کرتے ہیں اس دہشت گردی کی جو فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اور ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم مظلوموں کے ساتھ ہیں۔ آپ بھی سنڈے کو وہاں پہ لندن میں بہت بڑا القدس ریلی ہے، وہاں پہ جا سکتے ہیں، وہاں پہ جائیں، جہاں پہ آپ کا حق بیان کر سکتے ہیں کلیس کے ذریعے سے اپنے دوستوں کے ساتھ، ان کے رائٹس کے بارے میں آپ کو بات کرنی چاہیے۔ بر محمد وعلی محمد صلوات صلی علی محمد وعلی محمد۔